اب جو لوگ اس وقت تنگیوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، آزمائشوں میں مبتلا ہیں، وہ غور سے سنیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش ہے؟ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، کون سی مصیبت سزا ہے اور کون سی مصیبت آزمائش ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، جو مصیبت تمہیں اللہ کے قریب کر دے، جو مصیبت تمہیں اللہ کے حضور جھکنے پر مجبور کر دے، جو مصیبت تمہیں اللہ سے مانگنے پر مجبور کر دے، دعا مانگنے پر، خشیت الہی میں گڑ گڑا کر رونے پر، خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر دے، سمجھو وہ مصیبت آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ آزمائش تمہارے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آئی ہے، یہ آزمائش تمہارے پاس تمہارے مقام کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ ساتھ ہی میں حضرت علی نے فرمایا جو مصیبت تمہیں اللہ سے دور کر دے، جو مصیبت تمہیں نماز سے دور کر دے، دعا سے دور کر دے، سمجھو یہ مصیبت تمہارے لیے سزا ہے، اللہ کی طرف سے سزا بن کر آئی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر سمجھنا۔ جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے میرے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی غم پہنچے، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اسے اپنے حق میں بہتر سمجھنا۔ یہ بات دل میں بٹھا لینا کہ تیرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اسی مصیبت میں، اسی آزمائش میں تیرے لیے بھلائی ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر بیٹا کہنے لگا، ابا حضور جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو خوب سن لیا ہے، اس کا مطلب بھی سمجھ گیا ہوں، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے خوب سمجھ لیا، میری سمجھ میں بھی آ گئی، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھوں گا اور نہ ہی سمجھ سکتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے، ہر ایک غم کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے، وہ اللہ سے شکوہ و شکایت پر اتر آتے ہیں، اللہ سے شکوے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حکیم لقمان کے بیٹے نے بھی اس طرح ہی کہا کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتا۔ باپ نے کہا بیٹا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا جس طرح آج ہمارے یقین کمزور ہیں، اللہ پر یقین کمزور ہے، اللہ پر پختہ یقین نہیں، اس لیے تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تھوڑی سی ٹینشن آتی ہے، تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حضور شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ اس نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ تو نے اسے مالا مال کر دیا، اور میں نے کون سا تیرا کچھ بگاڑا تھا کہ تو نے مجھے کنگال کر دیا۔ جب حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی کہ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام مبعوث فرمایا، ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمایا ہے۔ آؤ ہم اس پیغمبر علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی صحبت یا برکت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ آؤ چلتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے پاس، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت ہوگی، تیرا یقین پختہ ہوگا۔ نبی کی بات ہی تیرے یقین کو پختہ کر سکتی ہے، تیرے یقین کو تقویت بخش سکتی ہے۔ بیٹا بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا کہ چلتے ہیں اس دور کے نبی کے پاس، نبی کی زیارت کرتے ہیں، نبی سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے کے لیے بیٹا تیار ہو گیا۔ اب یہ دونوں باپ اور بیٹے نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے رہے، کس کے پاس جا رہے ہیں؟ وقت کے نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ سبق لینے کے لیے، نبی کی باتیں سننے کے لیے، یقین کو تقویت پہنچانے کے لیے۔ دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا، دن رات سفر میں گزار دی۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ حضرت حکیم لقمان اور آپ کا بیٹا سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی تھی،
باپ اور بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جتنی قوت دی تھی، جتنی طاقت دی تھی، جتنی ہمت دی تھی، اتنا تو انہوں نے سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی زور پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھی، اسی اسنا میں ان کے پاس پانی اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، کھانا وغیرہ ختم ہو گیا، خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے خچر ہانپنے لگ گئے تھے۔ جب خچروں کو کانپتا ہوا ہانپتا ہوا دیکھا تو حضرت حکیم لقمان اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت حکیم لقمان کو بہت دور ایک دھواں سا نظر آیا، کسی علاقے میں ایک دھواں سا نظر آیا، بہت دور جا کر ایک سایہ دار دھواں نظر آیا۔ آپ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے جہاں سے دھواں نظر آ رہا ہے، اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، مجھے لگتا ہے یہاں آبادی ہے، لوگ رہتے ہیں، اس لیے تو دھواں نکل رہا ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے کیا کیا، کھانے پینے کا ساز و سامان تو ختم ہو چکا تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، اور جو خچر تھے وہ بھی کمزور ہو چکے تھے۔ حضرت حکیم لقمان نے بیٹے کو کہا، بیٹے ہم اسی طرف ہی جاتے ہیں، پہلے آبادی کی طرف جاتے ہیں، کھانے پینے کو کچھ مل جائے تو بہتر رہے گا۔ اب حضرت حکیم لقمان خچروں سے اتر کر پیدل ہی سفر کر رہے تھے کہ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی، اور بیٹے کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک آ نکلی۔ یہ ہڈی بیٹے کے پیروں پر اس طرح گھسی کہ آر پار ہو گئی۔ شدت تکلیف سے بیٹا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ توجہ طلب بات ہے میرے بھائیوں، میں اسے آزمائش سمجھوں یا سزا سمجھوں؟ اللہ اکبر، کس کے پاس جا رہے ہیں؟ وقت کے نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ کھانے پینے کو کچھ نہیں، پانی تھا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے روٹی تھی ختم ہو گئی تھی، خچر جواب دے چکے تھے، خچر کمزور ہو گئے تھے، ایک بیٹے کا آسرا تھا، بیٹا بھی زمین پر گر پڑا، شدت تکلیف سے بیٹا بے ہوش ہو گیا، زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ باپ تھا نا، بیٹے سے بہت پیار کیا کرتا تھا، باپ نے بیٹے کو سینے لگایا، پھر اپنے دانتوں سے زور سے ہڈی نکالی، بیٹے کے پیروں سے ہڈی نکالی۔ کافی مشقت کے بعد وہ ہڈی نکل ہی آئی۔ روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ شفقت پدرانہ کی وجہ سے خون کے آنسو بہا کر روتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ مجھے میرے بیٹے کی جان بخش دے، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو۔ آپ نے اپنے امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا، اپنی پگڑی سے کچھ کپڑا پھاڑا اور زخم پر باندھ دیا۔ حضرت حکیم لقمان بیٹے کو دیکھتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، بیٹے کی پیشانی دیکھتے ہیں، بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہیں، خون کے آنسو بہا کر روتے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب بیٹے کے رخساروں پر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ہوش دلایا۔ باپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جب بیٹے کے رخساروں پر گرے تو بیٹے کو ہوش آ گیا۔ جب اس نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا، بیٹے کا سر باپ کی جھولی میں تھا اور باپ رو رہا تھا، ایک دم بیٹے کی آنکھ کھلی نا تو اس نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا، باپ کی آنکھوں کو چھم چھم برستے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، بابا جان آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، آپ تو مجھے کہہ رہے تھے ہر غم میں بھلائی ہے، ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے؟ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ جب مصیبت آ جائے تو صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، لیکن میری اس مصیبت کو دیکھ کر مجھے ہڈی لگی ہے، آر پار ہو گئی ہے، اور میں تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہی کیا ہوا ہوں کہ اتنی چیخیں نکل گئی آپ۔ اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگ گئے؟ اپنے رونے کی وجہ تو بیان کریں۔ ابا آپ کیوں رو رہے ہیں اور مجھے بتایا جائے یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا درد دینے والی، اتنا بڑا دکھ دینے والی مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے، ہمارے گدھے خچر چلنے سے جواب دے چکے ہیں، وہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے بھی جائیں تو آپ کو میرا اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم ہر وقت لاحق رہے گا اگر آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں، مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، میرے ساتھ رہیں اگر آپ، تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے
کیا بہتر ہے؟ میں اس مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیسے کروں؟ میں اس مصیبت کو بھی اپنے لیے بہتر کیسے جانوں؟ میں اس طرح کی مصیبت کو بھی اپنے لیے بہتر کس طرح جانوں؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے نہیں تھا کہ میرے اوپر مصیبت آن پڑی، بلکہ میرا رونا تو اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ اولاد پر جب دکھ آتے ہیں، درد آتے ہیں، تو ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا، رونا، خون کے آنسو بہانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی سی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ بیٹے، ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ یہ سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر جب حضرت حکیم لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی کوئی سایہ وغیرہ تھا۔ پہلے تو سامنے بہت بڑا دھواں نظر آ رہا تھا، آپ نے سمجھا کہ یہاں کوئی آبادی ہوگی، اب تو وہ دھواں بھی غائب ہو چکا تھا، کوئی سایہ وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لگتا بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی آبادی ہوگی۔ اب آپ دل میں کہنے لگے کہ میں نے تو ابھی اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن پتہ نہیں اب وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کوئی بھیجا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ جوانو، ایک بات یاد رکھنا، جب ہاتھ اور ساتھ دونوں کوئی چھوڑ جاتا ہے نا، جب ہاتھ اور ساتھ دونوں کوئی چھوڑ جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ انگل پکڑنے والا کوئی نہ کوئی بھیج ہی دیتا ہے۔ جو لوگ مصیبتوں میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے ہیں، جو لوگ آزمائشوں میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اللہ سے شکوہ و شکایت نہیں کرتے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ انگل پکڑنے والا کوئی نہ کوئی بھیج ضرور دیتا ہے۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو آزما لینا۔ ابھی حضرت حکیم لقمان اسی سوچ و بچار میں ہی تھے کہ ایک شخص کو دور سے آتا ہوا دیکھا۔ یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ اب کیا بنے گا کہ آپ نے دور سے ایک شخص کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا۔ وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا، وہ گھوڑا تیزی سے بھاگتا ہوا حضرت حکیم لقمان کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت حکیم لقمان اس سوار کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ وہ گھوڑے کے اوپر جو سوار تھا اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی آپ کے قریب ہوا تو پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا، اچانک غائب ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی۔ وہ کون سی آواز تھی؟ کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ کیا تم حکیم ہو؟ کہا جی میں حکیم ہوں۔ اچھا تم لقمان ہو؟ کہا جی میں لقمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ ہمیں تو صرف تیری آواز ہی سنائی دے رہی ہے، تیرا چہرہ کیوں نہیں نظر آ رہا، تیرا وجود کیوں نہیں نظر آ رہا؟ پھر ایک دم آواز آئی، میں جبرائیل ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، ورنہ ہر انسان نہیں دیکھ سکتا، ورنہ کوئی بھی انسان مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور اسی وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اب جبرائیل کے حکیم لقمان کے پاس آنے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دوں، فلاں شہر کو تباہ و برباد کر دوں، لیکن مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم دونوں بھی اسی شہر کے آس پاس ہی جا رہے۔ مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم دونوں باپ اور بیٹا بھی اسی شہر کی طرف ہی جا رہے، تمہارا گزر اسی شہر کے قریب سے ہی ہوگا۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر کے جانے سے روک دے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر حکیم لقمان اسی شہر کے قریب سے گزرا تو وہ بھی دھنسایا جائے گا، وہ بھی تو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ جب مجھے تیرے آنے کی خبر ملی تو میں نے اللہ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ تو حکیم لقمان اور اس کے بیٹے کو اس شہر سے جانے سے روک دے جس شہر کو میں تباہ و برباد کرنے والا ہوں۔ اس لیے میرے اللہ نے تم پر کرم کیا، احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چھوٹی سی آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھا دی۔
तेरे बेटे के पाँव में हड्डी चुभ गई, अल्लाह ताला ने तुम्हें इस छोटी सी मुसीबत में डाल दिया, इस छोटी सी आजमाइश में डाल दिया और तुम बड़ी मुसीबत से बच गए। तुम एक छोटी मुसीबत की वजह से, छोटी सी मुसीबत में मुब्तला होकर एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए, जमीन में धंसने से बच गए। आज अगर तुम उस शहर के करीब से गुजरते तो तुम तबाह बर्बाद हो जाते। जिस जगह से तुम्हें धुआं नजर आ रहा था ना, ये वही धुआं था जिस शहर को मैंने अभी और इसी वक्त तबाह बर्बाद किया है। तो हजरत हकीम लुकमान ने पूछ ही लिया, ऐ जिब्रील जाते जाते मुझे इतना तो बता दे कि जिस बस्ती को तूने तबाह बर्बाद किया, उस बस्ती में रहने वाले लोग कौन से गुनाह करते थे? आखिर किन गुनाहों ने बस्ती को तबाह बर्बाद कर डाला, लोगों को जमीन में धंसा दिया, अल्लाह अकबर, लोगों को अल्लाह के गजब का निशाना बना दिया, अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना दिया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए लुकमान, उस बस्ती के लोग 3 गुनाह बड़े शौक से करते थे। नंबर 1, जब जब अल्लाह ताला उन्हीं मुसीबतों में मुब्तला करता तो वो अल्लाह ताला से शिकवा और शिकायत पे उतर आते थे। वो अल्लाह ताला से शिकवे करते थे, शिकायत करते थे, वो अल्लाह की ज़ात को गालियां देते थे, अल्लाह की ज़ात को बुरा भला कहते थे। कहते थे, या अल्लाह, फलां ने कौन सी ऐसी नेकी की कि तूने उसे माला माल कर दिया, और हमने कौन सा तेरा कुछ बिगाड़ा है कि तूने हमें कंगाल कर दिया। इस तरह की बातें करते थे। मतलब कि जिंदगी में अगर आजमाइशें आए, मुसीबतें आए, दुख आए, तकलीफें आए, तो अल्लाह ताला से शिकवा नहीं करना चाहिए। जो लोग अल्लाह से शिकवा और शिकायत पे उतर आते हैं ना, वो अल्लाह ताला के नापसंदीदा लोगों में से होते हैं। और जो सब्र करते हैं तो फिर बात वही कि अल्लाह ताला कोई ना कोई उंगल पकड़ने वाला भेज ही देता है। हजरत हकीम लुकमान ने दूसरा गुनाह भी पूछ लिया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरा गुनाह ये था कि इस बस्ती में रहने वाली औरतें बेहया थी, बेहयाई की दलदल में फंसी हुई थी। वो शोहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलती थी, शोहर की गैर मौजूदगी में दोस्तों को अपने घर में बुलाती, उनसे लज्जतें उठाती, नफ्स की पुजारी थी, नफसानी ख्वाहिशात की पुजारी थी। वो शोहरों की नाशुक्री करने वाली औरतें थी, शोहरों को दुख देने वाली, दर्द देने वाली, उनकी नेमतों की बेकदरी करने वाली औरतें थी। और ये अमल मेरे अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा नापसंद था। इस अमल ने उस औरतों को तबाही की दलदल में फंसा दिया। हजरत हकीम लुकमान ने पूछ लिया, तीसरा कौन सा गुनाह था? तो हजरत जिब्रील ने फरमाया, उन औरतों का तीसरा गुनाह ये था कि वो एहसान फरामोश थी। एहसान फरामोश, शोहर की एहसान फरामोश। जब शोहर मालदार था, अमीर था, हजारों नेमतों की बारिशें बरसाता रहा, बीवी की हर एक जरूरत पूरी की, लेकिन जब वो बेचारा गुर्बत का शिकार हुआ तो वही बीवी कहने लगे, मैंने तुम में कभी कोई भलाई नहीं देखी, मैंने तुम में कभी कोई अच्छाई नहीं देखी। फरमाया, इन 3 गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने बस्ती वालों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। एक तो वो बेहयाई फैलाती थी। आज मेरे मुआशरे में अगर देखा जाए, 1000 में से एक इस्लाम की मुकद्दस शहजादी होगी जिसने अपने जिस्म को छुपा रखा होगा, जो अपनी इज्जत की रखवाली कर रही होगी। पहले 100 में से एक थी, अब 1000 में से एक लड़की होगी। और बाकी वाली लड़कियां बेहयाई की दलदल में फंसी हुई हैं। बाकी वाली लड़कियां टिकटॉक जैसी गंदगी का ढेर बनी हुई है। आंखों में हया कोई नहीं है, अंदर गैरत का जनाजा निकल गया है, बेगैरत हो गई है, बेहया बन चुकी हैं। अपने हाथों से अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही, अपने हाथों से अपने बूढ़े बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही, अपने हाथों से बूढ़े बाप की इज्जत वाली पगड़ी को किसी कमीने के पैरों तले रूंध रही है। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जिंदगी में कभी भूल करके भी कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम न देना कि तुम्हारे काले करतूतों की वजह से तुम्हारे बूढ़े बाप की इज्जत वाली पगड़ी किसी कमीने के पांव तले ना रूंधी जाए। मुझे बताओ तो सही, क्या तुम्हारी माओ ने तुम्हें रक्स करने के लिए पैदा किया था? गैर महरम मर्दों के सामने बाल खोलकर, घुंघरू बांधकर नाचने के लिए पैदा किया था? अपने नाम को धब्बा लगाने के लिए पैदा किया था? उन्होंने तो तुम्हें इस्लाम की मुकद्दस शहजादी बनने के लिए पैदा किया था। खैर, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर क्या किया? अपना हाथ उस जख्मी लड़के के पांव पर फेरा तो उसका जख्म फौरन ठीक हो गया। बर्तन पर हाथ फेरा जिसमें पानी बिल्कुल भी खत्म हो चुका था, वो पानी से भर गया। और जिसमें खाना बिल्कुल खत्म हो चुका था, वो बर्तन खाने से भर गया। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जाते जाते हजरत हकीम लुकमान पर एक और एहसान भी कर दिया। हजरत हकीम और उसके बेटे और सवारियों और सामान समेत उठाया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सब कुछ उठाकर कुछ ही देर के अंदर अंदर हजरत लुकमान और उसके बेटे और सारे साजो सामान को उनके घर में पहुंचा दिया। अब बेटा भी जान चुका था
کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی چھوٹی موٹی مصیبت آتی ہے، انسان کو بہت بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جوانو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے۔ ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔